دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو جسٹس جاوید اقبال کی زندگی کے وہ حقائق بتائیں گے جو شاید آپ نے پہلے نہ سنے ہوں۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ جاوید کتنے پڑھے لکھے تھے، ان کے کتنے بچے ہیں، آپ سیاست کے میدان میں کیوں کامیاب نہ ہو سکے، جاوید نے اپنے والد اقبال کو نفسیاتی مریض کیوں کہا، جب بھٹو جاوید اقبال کے خواب میں آئے پھر کیا ہوا۔ آج کی ویڈیو میں ہم انہی دلچسپ موضوعات پر بات کریں گے، تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ آپ 5 اکتوبر 1924 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ آپ نے 1944 میں گورنمنٹ کالج لاہور سے BA کیا۔ بعد ازاں پنجاب یونیورسٹی سے MA انگریزی اور MA فلسفی کی ڈگریاں حاصل کی۔ 1954 میں کیمبرج یونیورسٹی سے برِ صغیر پاک و ہند میں اسلامی سیاسی فلسفے کا ارتقاء پر تفصیلی مقالہ لکھ کر PhD کی ڈگری حاصل کی۔ 1956 میں لنکن ان لندن سے بار ایٹ لا کیا۔ اس کے بعد آپ نے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں وکالت کی۔ نمبر 2، بہت کم لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ ڈاکٹر جاوید اقبال کا تعارف صرف قانون دان، چیف جسٹس اور ڈرامہ نگار کا ہی نہیں، بلکہ آپ تحریک پاکستان کے کارکن بھی تھے۔ آپ نے تحریک پاکستان کے دوران مسلم لیگ کے مختلف جلسوں میں شرکت کی۔ قیام پاکستان کے بعد قانون کی اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے آپ وکالت کے پیشے سے منسلک ہو گئے۔ 1971 میں لاہور ہائی کورٹ کے جج اور 1982 میں چیف جسٹس کے اعلیٰ منصب پر فائز رہے۔ آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج بھی رہے۔ بعد ازاں آپ سینٹ آف پاکستان کے رکن بنے۔ نمبر 4، آپ کی اہم تصانیف میں لالا فام، نظریہ پاکستان، حیات اقبال، زندہ رود اور گریبان چاک شامل ہیں۔ نمبر 5، 1931 میں جب علامہ اقبال گول میز کانفرنس میں شمولیت کے لیے لندن گئے تو ڈاکٹر جاوید اقبال، جن کی اس وقت عمر 7 سال تھی، انہوں نے علامہ اقبال کو ایک خط لکھا اور یہ فرمائش کی کہ جب وہ وطن واپس آئیں تو ان کے لیے ایک گرامو فون لیتے آئیں۔ اس کے جواب میں علامہ اقبال نے ایک نظم لکھ کر بھیجی: دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ دراصل یہ صرف جاوید اقبال کے لیے نہیں بلکہ پوری نئی نسل کے لیے علامہ اقبال کا ایک پیغام تھا۔ نمبر 6، پاکستان میں ہونے والے 1970 کے انتخابات میں ذوالفقار علی بھٹو کا جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ ان کے مد مقابل جاوید اقبال الیکشن لڑے تھے، مگر جاوید یہ الیکشن ہار گئے۔ مادر ملت کی شکست کے بارے میں جسٹس جاوید اقبال کا کہنا تھا کہ اگر ایوب خان کے دور میں دونس اور داندلی کے ذریعے محترمہ فاطمہ جناح کو صدارتی الیکشن میں شکست نہ دی جاتی تو مشرقی پاکستان بنگلہ دیش نہ بنتا۔ یہ بات حامد میر نے اپنے کالم میں لکھی ہے۔ انتخابات میں شکست دینے کے بعد بھٹو صاحب نے جسٹس جاوید اقبال کو اپنے سیاسی قافلے میں شامل ہو جانے کی ترغیب دی، لیکن فرزند اقبال کو یہ گوارا نہ ہوا۔ البتہ چیف جسٹس انوار الحق کی دعوت پر جج بننا قبول کر لیا اور وہ وکیل سے جج بن گئے۔ بھٹو صاحب سے پہلے بھی فرزند اقبال کو اقتدار میں شامل کرنے کی دعوت دی جاتی رہی۔ سکندر مرزا اور ایوب خان بھی جسٹس جاوید اقبال کو اپنے اقتدار میں شامل کرنے کی خواہش رکھتے تھے، لیکن جسٹس جاوید اقبال نے ان کی پیشکش کو قبول نہ کیا۔ یحییٰ خان بھی جسٹس جاوید اقبال کو اپنے اقتدار میں شامل کرنے کی خواہش رکھتے تھے، لیکن جسٹس جاوید اقبال نے ان کی پیشکش کو بھی قبول نہ کیا۔ نواز شریف کے دور میں ان کا نام نگراں وزیر اعظم کے طور پر تجویز کیا گیا، لیکن اس وقت کے صدر غلام اسحاق خان فرزند اقبال کو یہ عہدہ دینے پر تیار نہ ہوئے۔ بھٹو کی پھانسی کو جسٹس جاوید اقبال درست نہیں سمجھتے تھے۔ بھٹو کی پھانسی کے حوالے سے انہوں نے ایک واقعہ اپنی سوانح حیات اپنا گریباں چاک میں تحریر کیا۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ جس رات بھٹو کو پھانسی دی گئی اس رات وہ اپنے بیڈ روم میں گہری نیند سو رہے تھے کہ اچانک زوردار کڑاک سے کمرے کی کھڑکی کھلی۔ وہ ہڑبڑا کے بیدار ہوئے اور دیکھتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو ان کے پلنگ کی پائنتی کی جانب کھڑے ہیں۔ ان کا جسم لہو لہان ہے اور کپڑے تار تار۔ پھر مجھے کہتے ہیں، دیکھو انہوں نے میرا کیا حال کیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو جاتے ہیں اور میں فوراً ٹائم نوٹ کرتا ہوں۔ طلوع آفتاب بھٹو کی پھانسی کی خبر لاتا ہے۔ میں بھٹو کی پھانسی کا وقت معلوم کر کے اپنے لکھے ہوئے وقت سے موازنہ کرتا ہوں تو یہ وہی وقت تھا جب اسے پھانسی چڑھایا گیا۔ نمبر 7، ڈاکٹر جاوید اقبال نے ہفتم جماعت کے امتحان والے دن الف لیلا پڑھنا شروع کر دی۔ ساری رات ناول پڑھتے رہے، پھر ہفتم جماعت کے امتحان کامیاب نہ ہو سکے۔ علامہ اقبال نے ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی، اتنا کہا بعد ازاں امتحان پڑھتے تو بہتر تھا۔ آخری رات ڈاکٹر اقبال نے جاوید اقبال سے کہا تھا
کہ جاوید بن کر دکھاؤ تو تمہیں مانے۔ نمبر 9، آپ نے ڈرامہ نگاری بھی کی۔ آپ کا ڈرامہ جس کا اصل تصور یہ تھا کہ حیات بعد الموت فقط تخلیق کار کے لیے ہے، اس کو نشر نہیں کیا گیا کہ یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ نمبر 10، ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب اجتہاد کے قائل تھے۔ آپ کے نزدیک بدلتے وقت کے ساتھ ہمیں بدلنے کی ضرورت پڑے گی۔ سیکولر لبرل پاکستان کے خواہشمند تھے، فرماتے تھے کہ تحریک پاکستان کے رہنماؤں نے غازی علم دین کا مذہبی کارڈ کھیلا تھا اور لاہور ہائی کورٹ میں اس کی معافی کی درخواست موجود ہے۔ قائداعظم محمد علی جناح سے پہلے 2 برٹش جج صاحبان کے سامنے غازی علم دین نے قتل کا مرتکب ہونے سے انکار کیا تھا۔ بعد میں قائداعظم محمد علی جناح نے بطور وکیل تسلیم کیا کہ قتل کیا ہے اور دلائل پیش کیے۔ جج صاحبان نے سابقہ بیان کے پیش نظر تضاد کو دیکھتے ہوئے دلائل رد کر کے سزا سنائی۔ انہوں نے اپنی حیات میں ممتاز قادری کی حمایت سے اجتناب کیا۔ نمبر 11، جاوید اقبال طالبان کے اسلام کے سخت خلاف تھے اور اس کا خاتمہ چاہتے تھے۔ نمبر 12، آپ کے مطابق سرمایہ دارانہ نظام کو سب سے بڑی حمایت ملائیت کی ہے۔ جب تک ملا ہیں جاگیردار آباد رہیں گے۔ ملائیت کے خاتمے سے ہی انقلاب لایا جا سکتا ہے جس کے آپ خواہاں تھے۔ نمبر 13، آپ کے نزدیک ڈاکٹر اقبال نے نہ تو پاکستان کا خواب دیکھا تھا اور نہ ہی کوئی اسلامی ملک کا تشخص چاہتے تھے، بلکہ وہ مسلم اکثریتی آبادی والے صوبے کا قیام چاہتے تھے۔ آپ کے نزدیک قائداعظم محمد علی جناح نے کیبنٹ مشن پلان کی منظوری دی جس کا واضح موقف پاکستان کو ترک کرنا تھا۔ جاوید کے نزدیک پاکستان ہندوؤں نے بنایا تھا اور ہم نے نہیں بنایا۔ نمبر 14، آپ کشمیر کی آزادی کے یوں قائل تھے کہ اس کو علیحدہ ریاست بنا دیا جائے۔ آپ بطور فرد کبھی بھی کشمیر کو اپنے یعنی پاکستان کے ساتھ ملانے کے قائل نہیں تھے۔ آپ کا خیال ہے کہ کشمیر بطور علیحدہ ریاست تسلیم کیا جانا چاہیے۔ نمبر 15، جاوید اقبال کا کہنا ہے کہ مجھے والد کی طرح کوئی روحانی تجربہ نہیں ہوتا۔ آپ نے اپنے والد کے عالم استغراق کی حقائق سے پردہ اٹھایا کہ وہ نفسیاتی بیماری کا شکار تھے جس کے متعلق ان کے رفیق خاص چودھری محمد علی نے آگاہ کیا۔ نمبر 16، آپ اس بات پر خفا تھے کہ ہم نے پاکستان کو ایک سیکولر ریاست بنانے کی بجائے طالبان کی ریاست بنا دی ہے۔ ہم طالبان کے اسلام کی طرف مائل ہیں۔ ہمارے ادارے لبرل روشن خیال پیدا کرنے کی بجائے طالبان پیدا کریں گے۔ نمبر 17، جاوید اقبال کینسر کے مریض تھے۔ 3 اکتوبر 2015 کی صبح وہ شوکت خانم ہسپتال میں وفات پا گئے۔ نمبر 19، جاوید اقبال کی اہلیہ کا نام ناصرہ اقبال تھا جبکہ ان کے 2 بچے منیب اور ولید اقبال ہیں۔ تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔